بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 سے پڑھتے ہیں دوبارہ سے۔ آیت نمبر 7 میں پھر اللہ پاک فرما رہا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں بتا دیا کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، ہم کفار کی خصلتیں پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، کہ جس کی بنا پر یہ جو مہر لگی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ حق نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی حق کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں ان کے سامنے، اور وہ پھر بھی جو ہے وہ اس سے حضور سے فیض یاب نہیں ہو پا رہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں پہ سوال، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے ہی بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کے اوپر جو مہر لگی ہوئی تھی۔ آواز نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ آپ کے شاید نیٹ ورک پہ پرابلم ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو نہیں آ رہی، باقی تو آ رہی ہے، آپ کی اپنے جس نیٹ میں پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا کے ہیلا بہانہ ان کے پاس آ جاتا تھا کہ قید دینا تھا انہوں نے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ان کے کفر اور عناد اور سرکشی اور بے دینی، یہ حق کی مخالفت اور انبیاء کرام کی سے عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، تو اس کے انجام کے طور پر ان کے دل اور کانوں پر مہر لگ گئی تھی۔ یعنی کوئی یہ نہیں تھا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے اس پر مہر لگ گئی ہے، مطلب اس نے جو ہے وہ لانا ہی نہیں ہے ایمان، چاہے یہ کچھ بھی کر لے۔ اصل یہ نہیں تھا، مطلب کچھ وجوہات بنی تھی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ وجوہات کیا تھی؟ کہ انبیاء کی دشمنی، انبیاء سے عداوت، انبیاء سے نفرت، اور یہ سمجھنا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو یہی ان کو فار کے اندر بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو تو صادق امین بھی مانتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو آپ جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہوں گے آپ، لیکن بس ہم نا آپ کی بات پر ایمان نہیں لے کر آ سکتے، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آ سکتے۔ یہ ان کے اندر باتیں تھیں۔ بہت ساری یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ باتیں تھیں۔ یہودی تو وہ تو اپنی کتابوں میں جانتے تھے حضور کے بارے میں، لیکن پھر بھی ایک عداوت تھی جس کی بنا پر وہ حضور پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ آگے فرمایا کہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یہاں سے شروع ہوں گی منافقین کے متعلق آیات۔ منافقین کے متعلق زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ بقرہ کی آغاز میں بھی۔ کفار کے متعلق جیسے ہم نے پڑھی آیات، لیکن اب منافقین کے متعلق زیادہ آیات نازل ہوئی، جس میں فرمایا کہ منافقین جو ہیں، اب ان کے اندر کیا بات ہے کہ اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن دل سے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب اس آیت سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی ہیں، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے یہاں پہ کہ ہمارے اندر ایسی کوئی منافقت تو موجود نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن یہ جو منافقت ہے کیا یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ منافقت کی کیا علامت ہے کہ جب تک دل میں بتایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومنین ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ جب تک دل میں بھی تصدیق نہ ہو۔ ظاہری اعمال تو کر رہے ہیں، تو ظاہری اعمال جو ہے وہ ہمارے کافی نہیں ہے کہ جب تک ہم اپنے دل سے بھی ایمان نہ لے کر آئیں۔ مطلب ایک دل سے بھی ایمان لے کر آنا اور ظاہری اعمال بھی اپنے ٹھیک کرنے ہیں ہم نے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب منافقین ہیں۔ دعویٰ اوپر سے کریں لیکن اندر سے کفر والے عقیدے رکھیں، کفری عقیدے رکھیں، وہ منافقین ہیں۔ تیسرا یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ یہ لوگ،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ باتیں ہوں گی، منافقین والی صفات ہوں گی، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑے نقصان دہ ہوں گے. اور کیوں نقصان دہ ہوں گے یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے. 9ویں آیت میں کہ وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے دھوکہ دے سکے وہ. لیکن کیونکہ وہ تمام پوشیدہ ظاہری ہر طرح کی بات کو جانتا ہے. یہاں پہ جو ان کا یہ طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اور مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مراد دیا کہ وہ مجھے دھوکہ دے، حالانکہ اللہ کو تو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، لیکن وہ حضور کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا ہی کو دھوکہ دینے کی مترادف ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر اطلاع دے دی، تو یوں ان کا جو کفر تھا، ان کے اندر کا جو خباثت تھی، وہ سامنے کھل کر آ گئی، ان کی بے دینی سامنے ظاہر ہوگی کہ نہ مسلمان اب ان پر بھروسہ کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی جو ہے وہ مطلب مومنین صحابہ سب کو بتا دیا کہ یہ منافقین یہ علامات رکھنے والے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کریں. 10ویں آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقین کی منافقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ حضور سے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ اپنے ہی نبی پر اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں. یہ منافقین ہوتے ہیں ایسے لوگ. جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں. جسمانی امراض تو ظاہری وسائل سے درست ہو جاتے ہیں، دوائی وغیرہ لے لی ہم درست ہو گئے ظاہری وسائل سے جسمانی امراض. جو باطنی امراض ہیں ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں. ان باطنی امراض میں سے سب سے بدتر جو ہے، سب سے برا وہ کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی. جس کا عقیدہ خراب ہو گیا تو سمجھے کہ وہ اس کا باطن بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہے. یہاں پہ اللہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری، مطلب جس کا ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری بیماریاں، پھر جس کا دل بیمار ہو تو وہ شخص منافق جس کا دل بیمار ہے، کیونکہ دل میں محبت نہیں ہے، دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، دل میں اللہ والوں کی محبت نہیں ہے. جو محبت سے خالی دل ہے وہ پھر بیمار دل ہی کہلاتا ہے. مفسرین نے یہاں پہ کچھ اضافے سے یہاں پہ فرمایا ہے، جو فرمایا کہ نا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. تو مفسرین نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اس میں 3 صورتیں درج ہیں. پہلے یہ کہ ریاست چین جانے کی وجہ سے منافقین کو بہت قلبی رنج پہنچا تھا، اور وہ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر کے، اور مطلب مسلمانوں کا غلبہ اور یہ دیکھ کے کہ کتنا زیادہ ان کو عروج ہو رہا ہے، اور یہ تو آہستہ آہستہ ہم سے آگے جاتے جا رہے ہیں، یہ تو حضور تو کتنے مقبول ہو چکے ہیں لوگوں میں. اس کی وجہ سے منافقین کے جو رنج اور غم تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہوا تھا. ان کو تھا کہ ہماری ختم ہو گئی ہوئی ہے، ہماری جو ایک معاشرے میں واہ تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب ہجرت مدینہ ہوا، حضور مدینہ پاک میں تشریف لے کر آئے، اس وقت ایک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، وہ جو تھا اس کو لوگ سردار بنانا چاہ رہے تھے. حضور کی وہاں پہ تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے. اب قریب وقت تھا کہ اس نے ابھی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ حکمران بن جانا، حکومت کرنے لگ جانے، کیونکہ لوگ اس کو بڑا وہ اپنا مانتے تھے وہاں پہ، حکمت عملی کے اعتبار سے، دوسری امور کے اعتبار سے کسی نہ کسی کو تو اپنا بڑا بنانا ہوتا تھا. تو یہاں پہ جب حضور کی تشریف آوری یہاں پہ ہوگی تو پھر کیا ہوا کہ اس ٹائم پھر اس کے اندر ایک حسد اور بغض کی آگ اس قدر بھڑکی کہ پھر اس نے وہاں پہ اپنی یہ منافقت ساری شروع کر دی. اور یہ آیات پھر اسی وقت نازل ہو کہ جب یہ منافقین چالے چلا کرتے تھے، جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو مسلمانوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھا بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے. لیکن جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو اس وقت اپنے کفار کے ساتھ جا کے ملا کرتے تھے. یہ قریش والوں کو جا کے مدینہ کے معاملات بتایا کرتے تھے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ حکمت عملی کی جا رہی ہے، تمہارے کفار کے خلاف یہ کام، یہ اسٹیپس ہونے جا رہے ہیں، یہ مسلمان سوچ رہے ہیں.
تو یہ ان کی ساری جو نقصان دہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہونے والی تھی، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ حضور تو علم غیب جانتے تھے، حضور کو تو پتہ تھا کہ یہ کیا جو سامنے آنے والا ہے وہ کتنا ایمان والا ہے اور کتنا کفر اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہے، لیکن یہ اصل میں مسلمانوں کو بھی ساتھ بتانا تھا اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، اور تا قیامت کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ منافقین ہر دور میں موجود رہیں گے اور ان کے اندر یہ خصلتیں موجود رہیں گی، یہ باتیں ان کے اندر موجود رہیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اسی لیے اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ یعنی منافق اپنے اندر سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ منافق کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، بات بات پہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا کی مذمت کی ہے نا، یعنی کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ ہے ہی باطل چیز، تو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے کنارے پہ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر آج کی جو آخری آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 11 اور 12 ہیں سورہ بقرہ کی۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، کہ سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یعنی یہ جو دونوں آیات ہیں 11 اور 12، فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقین کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر صحیح ایمان لانے میں جو ہے وہ اس طرح یہ راستہ نہ اختیار کرنا کہ تم زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرنا، اور جب ان سے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح کے فسادی کام نہ شروع کرنا کہ اور تمہیں اس چیز سے روکا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے، یا آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ نہیں ہم تو فساد نہیں کرے، ہمارا تو مقصد بس اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو تم جان لو کہ اپنی اس روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی ہے کہ جس سے اپنی اس خرابی کو پہچان سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان میں شعور ہی نہیں ہے۔ جو منافق بندہ ہوتا ہے اس کے اندر سے عقل اور شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ منافقون یہ جو منافقون کا لفظ استعمال ہوا ہے منافقین کے لیے، ان کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی یہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام بھی دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے کاموں سے جو وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب اور تمدن کے نام لے کر اسلام پر اعتراضات کرنا اور توحید کا نام لے کر شان رسالت کا بھی انکار کرنا اور قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین میں فساد پھیلانے والی ہی چیزیں ہیں، اور اس چیز سے ہمیں ہمارا قرآن منع کر رہا ہے کہ یہ جو کام ہے اس کا استعمال ان کاموں کا ہم نے نہیں کرنا ارتکاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آج جو پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر کبھی بھی یہ منافقت والی صفت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی منافقت والی صفت نہ آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے، سمجھتے بھی رہیں گے اس چیز کو کہ کوئی ہمارے اندر کوئی خرابی ہو جائے مجھ سمیت، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر کرنے کی ہم سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا شان رسالت میں آپ صلی اللہ